جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر بی کیپرز، ٹریڈرز اینڈ اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر محمد آصف عزیز. اس لیکچر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہنی کیوں جم جاتا ہے. جمے ہوئے ہنی کو خراب سمجھنا ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر شہد جم جائے تو یہ خراب ہو چکا ہوتا ہے یا یہ جمع ہوا شہد ملاوٹ کی علامت ہے. یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے، حالانکہ جمع ہوا شہد اس کی اعلیٰ کوالٹی کی نشانی ہوتا ہے. اس لیے جمے ہوئے شہد کو مت پھینکیے. اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مزیدار خوراک کو اپنے ہاتھوں ضائع کر دیں گے. آئیے اب شہد کی کمپوزیشن پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں. وہ چینی جس کے ڈر کی وجہ سے ہم جمے ہوئے شہد کو پھینک دیتے ہیں وہ 1.5% ہوتی ہے ہنی کے اندر، اور 38.5% اس میں فرکٹوز ہوتی ہے، 31% گلوکوز ہوتی ہے، 7.2% مالٹوز ہوتی ہے، اور 4.2% اس میں دوسرے کاربوہائیڈریٹ اور ٹرائی سیکرائڈز ہوتے ہیں. اور یہ ساری شوگرز جو کہ 76% سے بھی آگے چلی جاتی ہے، یہ صرف اور صرف 17% پانی کے اندر مکس ہوئی ہوتی ہیں. آپ خود تصور کریں کہ اگر 17% پانی میں آپ یہ ساری شوگرز ملانا چاہیں اور شہد کی طرح کا محلول بنانا چاہیں تو یہ کس قدر مشکل کام ہوگا. تو اس لیے اگر ہم شہد کی نیچر پہ غور کریں تو ایک محلول جس کو ہم سیچوریٹڈ محلول کہتے ہیں، سیر شدہ محلول، تو یہ سپر سیچوریٹڈ محلول ہے اور اس میں 2 شوگرز بہت زیادہ ہوتی ہیں، گلوکوز اور فرکٹوز. تو چونکہ یہ ایک سپر سیچوریٹڈ سولوشن ہے تو اس کے اندر ایک کیمیکل پروسیس کے بعد شوگرز آہستہ آہستہ سولوشن سے آؤٹ ہو کر ہمیں کرسٹلز فارم میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب ہم ان عوامل کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں جن کی وجہ سے شہد جلدی جم جاتا ہے، اور وہ 3 ہیں. پہلا درجہ حرارت، دوسرا گلوکوز کی فرکٹوز سے نسبت، اور تیسرا ہنی کے اندر پولنز. اگر ٹمپریچر 10 ڈگری سیلسیس سے کم ہو تو شہد چھتے کے اندر بھی جم جاتا ہے، اور اسی طرح شہد کسی بھی بوتل میں یا کسی بھی برتن میں جم جائے گا اگر ہم اس کو کسی ٹھنڈی جگہ پہ رکھ دیں گے. دوسرے نمبر پر جتنا گلوکوز کم ہوگا اور فرکٹوز زیادہ ہوگا اتنا ہی شہد کم جمے گا. اور یہ چیز جو ہے گلوکوز کا کم ہونا، یہ ان پودوں پہ منحصر ہوتا ہے جہاں سے مکھیاں نیکٹر لے کے آتی ہیں. اگر شہد کے اندر گلوکوز موجود ہے تو یہ اپنے آپ کو ضرور ظاہر کرے گا اور شہد جم جائے گا، اور اگر گلوکوز کی مقدار کم ہے تو پھر شہد کم جمے گا. اس لیے ہمارے ہاں سرسوں اور کلوور کا شہد جلدی جم جاتا ہے، اور روبینیا کا شہد تھوڑا لیٹ جمتا ہے، اور بیری کا شہد بالکل نہیں جمتا. شہد کے اندر پولن کا ہونا یہ معمول کی بات ہے، اور یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، کیونکہ پولن کی وجہ سے ہمارے سائنسدان یہ پتہ کر لیتے ہیں کہ کون سے پودوں کا ہنی ہے، یہ مکسچر ہے یا کسی خاص ایک پودے کا ہنی ہے، اور کون سے علاقے یا ملک سے شہد حاصل کیا گیا ہے. تو اگر شہد کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے پولن موجود ہوں تو کرسٹلائزیشن کا عمل تیز ہو جاتا ہے، اور فریش ہنی کے اندر پہلے سے پولن موجود ہوتے ہیں،
اس لیے پولنز کی موجودگی میں کرسٹلائزیشن کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہنی کا جم جانا ایک قدرتی پروسیس ہے جو کہ خود بخود عمل میں آ جاتا ہے، اور پیور را ہنی جس کو ہیٹ نہ کیا گیا ہو اس میں قدرتی طور پر یہ رجحان ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جمے گا۔ ہنی کے جم جانے کا اس کی کوالٹی کے اوپر کوئی برا اثر نہیں ہوتا، صرف اس کا کلر اور اس کی ساخت جو ہے وہ بدلتی ہے، بلکہ جب ہنی جم جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اپنا قدرتی فلیور اور کوالٹی کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے را ہنی ہمارے شکریہ کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ جو شہد میں شفا کے ایلیمنٹ ہیں، جو انزائمز ہیں اور پولنز ہیں، وہ سارے کے سارے جو کہ پروٹین سورس ہیں را ہنی کے اندر محفوظ ہوتے ہیں، جبکہ پروسیسڈ ہنی کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شہد کے جمنے کا ذمہ دار پولنز، کم ٹمپریچر اور گلوکوز کا زیادہ ہونا ہے، نہ کہ اس میں چینی کی مقدار یا چینی کی ملاوٹ کا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ شہد کے اندر چینی کی مقدار جو ہے، جس کو ہم سکروز کہتے ہیں، وہ 1.7 ہوتی ہے یا میکسیمم 5% تک ہوتی ہے، اور باقی 95% دوسرے انگریڈینٹ ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی شہد جم جاتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ کوشش کیجئے دکاندار سے را ان پروسیسڈ ہنی طلب کیجئے اور اس سے استفادہ کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔